اس معزز شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آل رسول ہیں، شعلہ بیاں ہیں، منظور نظر حضور شیخ الاسلام ہیں، مرکزی ناظم منہاج القرآن علماء کونسل، عزت مآب محترم المقام، جن کے ٹی وی لیکچرز بے شمار ٹی وی چینل جو ہیں نشر کرتے ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے نعروں کے ساتھ عزت مآب محترم المقام حضرت علامہ سید فرحت حسین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے وسعت علمی کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وسيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين۔ میرے لیے انتہائی قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور معزز خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈینمارک کی انتظامیہ، بالخصوص محترم علامہ عبدالستار سراج صاحب جو کہ ہمارے امیر ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اور جو ہمارے مدرسین اور ہماری جو انتظامیہ ہے، ان کا میں مشکور ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ سمجھ لیں کہ آپ سب لوگوں کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، اور اپنے اس مرکز میں، سینٹر میں جملہ اہل ایمان کے ساتھ دین اسلام کی کچھ باتیں آپس میں شیئر کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ بلا تمہید، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، وہ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو متوجہ کر کے بیان فرمائی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو متوجہ کر کے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اپنے خلیل کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً ان دعاؤں کے اندر ہمارے لیے بہت سارا تربیت کا سامان ہے۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کے اندر ہماری بہت بڑی رہنمائی ہے، ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب قرآن مجید میں کسی آیہ مبارکہ کا آغاز کلمہ اذ سے ہوتا ہے، اذ، وذکر، وَإِذْ قَالَ، جب اذ سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات بیان ہونے والی ہے وہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر بندے کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے میرے گھر کی بنیادیں بلند کی۔ اب اس کے اندر سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو آپ اللہ کی خلیل ہیں، آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تو آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ یہ توفیق کسی اور کو بھی عطا کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے، لیکن اس نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی، اور اس توفیق کے بل بوتے پر آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لگایا۔ جب پورے کا پورا گھر بن گیا، تعمیر ہو گیا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا دی، اور جولی پھیلا کر عرض کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہماری مزدوری ہم سے قبول کر لے، ہماری مزدوری ہم سے قبول کر لے، کہ تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم کبھی غور کریں، اللہ ہمیں بھی بے شمار چیزوں کی توفیق دیتا ہے، ہم بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جو نیکی کے کام ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی راستہ بنوا دیتے ہیں، اپنے ملک کی طرف تھوڑی توجہ لے جائیں، پاکستان میں ہم نے آپ میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں میں جا کر قبرستان کی چار دیواری بنوا دی، کسی نے کوئی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ بنوا دیا، کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی نے پوری کی پوری مسجد کو تعمیر کر دیا، کسی نے غریب محتاج کی شادی کا انتظام کر دیا، کسی نے بھوکے پیاسے کے لیے بلوچستان جیسے علاقے میں پانی کا انتظام کروا دیا۔ جو آپ کو پتہ چلتا رہا، اپنے ملک کے حالات کو آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا، میرے ذریعے سنا، کسی اور کے ذریعے سنا، آپ کے اندر نیکی جاگی، آپ کے اندر نیکی جاگی، بیدار ہوئی، اور آپ نے اس نیک کام کو کرنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتیں بھی صرف کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی جوانیاں بھی صرف کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی توفیق جو باری تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سارے کام کاج چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بڑی لمبی ڈرائیو کر کے بھی آئے ہوں گے، آپ اپنے بچوں کو بھی تیار کر کے لائے ہوں گے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے، آپ نے بڑی کوشش کی ہوگی کہ آپ کے سارے گھر والے آئیں، آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب سارے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ یہاں پر آ جانا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، نیکی پا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، نیکی پا لینا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اعزاز ہوتا ہے، یہ بندے کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتا ہے، لیکن نیکی پا لینا کمال نہیں ہوتا۔ اگر نیکی پا لینا کمال ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ اللہ کا گھر بنایا تھا جہاں پہ چٹیل میدان تھا، جہاں پہ اللہ کے گھر کے نشانات بھی مٹ چکے تھے، جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے کوئی مستری مزدور نہ تھا، کوئی گارا پانی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جہاں نہ زراعت تھی، نہ پانی تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی شہر تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا،
ایسے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور جب بنا چکے تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہماری مزدوری قبول کر لے۔ نیکی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کام کر لے تو اس کی قبولیت کی فکر کرے، اس کی قبولیت کی فکر کرے۔ میں نے مال خرچ کیا، مولا مال تو خرچ کر دیا، تیرا دیا ہوا تھا، اب لطف یہ ہے کہ تو میرا مال قبول بھی کر لے۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا، مولا کمال تو یہ ہے کہ اب میرا آنا بھی قبول کر لے۔ میں نے ٹیڑے میرے سجدے تو کر جانے ہیں، اب تیرا کرم تو تب ہے کہ میرے یہ سجدے قبول بھی کر لے۔ جب بندے کو قبولیت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو پھر بندے کا دل ڈرتا ہے، پھر بندے کا دل بیدار ہوتا ہے، پھر اندر بندے کے بیداری آ جاتی ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اسے قبول بھی کروانا ہے۔ جب قبول کروانا ہوتا ہے تب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سے قبول کروانا ہے، پھر اس کی طرف پوری توجہ دیتا ہے، پورا دھیان رکھتا ہے، اس کی طرف پورا خیال رکھتا ہے۔ جب قبولیت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے بندے کو تو اس وقت بندے کا اخلاص جاگ پڑتا ہے، اس وقت بندے کا اخلاص جاگ پڑتا ہے۔ جب اخلاص جاگتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہماری مزدوری قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ سننے والا اور جاننے والا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مولا جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں اسے تو سن رہا ہے، جو میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے۔ میرے دل کو بھی تو جانتا ہے، میری زبان کو بھی تو جانتا ہے۔ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے صرف کام نہیں کیا، میں نے صرف اپنے آپ کو بنانے کے لیے کام نہیں کیا، میں نے اس لیے کام کیا ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس علاقے میں تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، ہم نے پیسے دیے تو یہ جگہ بن گئی۔ ادھر تو کوئی لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دینے والا کوئی نہ تھا، ہم نے یہ کام کیا تو دین کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ اور میرے گاؤں میں تو پڑھائی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، میں نے اپنے گاؤں میں ادارہ بنوا دیا۔ میرے ان غریب رشتہ داروں کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، میں نے ان کو اتنا سرمایہ دیا۔ بندہ میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ اللہ تیرا گھر ایسی جگہ پر بنایا جہاں پر تیرے گھر کے نشان مٹ چکے تھے، تیرا گھر ایسی جگہ پر بنایا جہاں پر تیرے گھر کو بنانے کے لیے کوئی مستری مزدور اویلیبل نہ تھا، تیرا گھر ایسی جگہ پر بنایا جہاں پر کوئی جو ہے وہ خاندان قبیلہ نہ تھا، اور میں نے بڑی مشکلوں سے تیرے گھر کے نشان تلاش کیے، پھر تیرا میں نے گھر تعمیر کیا۔ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا کہ مجھے یہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک نیکی کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ نہیں کر دیتا۔ پہلے رحمت کا سایہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نیکی کی راہ پر راغب ہوتا ہے، چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ لہذا جس بندے نے کوئی مال خرچ کیا، جس بندے نے وقت خرچ کیا، جس بندے نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا، جس بندے نے اپنے مقام مرتبے کو استعمال کیا، جس جوان نے اپنی جوانی کو استعمال کیا، جس بزرگ نے اپنی بزرگی کو استعمال کیا، جس ماں نے اپنی ممتا کو استعمال کیا، جس بہن بیٹی نے اپنا رول پلے کیا نیکی کو پھیلانے میں، اور آج وہ اگر یہ کہے کہ یہ میری وجہ سے ہو گیا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ وہ یہ کہے کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے جب کسی چیز میں برکت آ جاتی ہے تو اس میں اضافہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اعمال سے برکت کو اٹھا دیا گیا ہے۔ یہ پرانے لوگ جانتے ہیں
کہ جب برکت ہوتی تھی ہر چیز میں تو تب کیا ہوتا تھا کہ ایک گاؤں میں اگر ایک بندے کی گندم کاٹنی ہے تو پورا گاؤں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. ایک دن میں اپنے ایک دوست بھائی کی گندم کٹ جاتی تھی, دوسرے دن دوسرے کے گھر میں ہوتے تھے. مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے کھانا تیار کر کے لاتی تھی. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ گلی میں سے میاں صاحب بزرگ ہمارے کوئی گزر رہے ہوں, ہماری کوئی بیٹی, ہماری کوئی بہو, ہماری کوئی ماں بہن, اس کا سر ننگا ہو. سر ڈانپا ہو بھی ہوتا تھا تب بھی وہ سر پہ ایسے ہاتھ رکھتی تھی کہ میرا سر ننگا تو نہیں ہے. یہ قدر تھی, یہ حیا تھا, یہ برکت تھی. اس وقت تھوڑا ہوتا تھا, تھوڑے پہ انسان مطمئن تھا. آج چیزیں سب کچھ بڑھ گئی ہیں. لباس میں دیکھیں کتنا اضافہ ہو گیا. لباسوں کے نام گننا شروع کروں تو اس کی فہرست کتنی طویل ہے. کھانوں کی فہرست گنوں تو کھانوں کی فہرست کتنی طویل ہے. اگر سواریوں کی فہرست شمار کروں تو سواریوں کی فہرست کتنی لمبی ہے. بندہ شمار نہیں کر سکتا. لیکن ہر انسان پریشان ہے, کچھ نہیں مل رہا, بڑے حالات ماڑے ہیں, بڑے کمزور ہیں, کیا کریں. کیوں کہ برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے جب بندہ میں کرتا ہے. جتنی بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. جب بندہ قبولیت کی فکر میں جو ہے وہ قبولیت کی فکر میں لگ گیا تو اس کا اخلاص جاگا. جب اخلاص جاگتا ہے تو تب بندہ مخلص ہو جاتا ہے. جو مخلص بندہ ہوتا ہے, اخلاص والا بندہ ہوتا ہے, وہ نیکی ایک بار نہیں کرتا, وہ نیکی بار بار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا کے رکھ. ہمیں جو تو نے مزدوری دی ہے یہ نیکی کا کام کرنے کی, یہ بہت سارے نوجوان ان کے لیے اسپیشلی ہے, ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے جو دین کا کام کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے یہاں پر بنیاد رکھی تھی دین کو پھیلانے کی, ان کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اسی کام میں لگا کے رکھ. ہم مداومت کے ساتھ, کنٹینیولی, تسلسل کے ساتھ, اس میں رکاوٹ نہ آئے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سے یہ نیکی کی توفیق چھن جائے, ہم سے یہ مزدوری جو ہے وہ واپس لے لی جائے. نہیں, اگر ہم آج نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو مولا توفیق دے ہم ہر جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے آئے. اگر آج تو نے ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق دی ہے تو مولا ایسی زندگی دے کہ کبھی ہماری نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو. اگر آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو مولا ایسی توفیق اور طاقت دے کہ یہ تسلسل ہمارا ٹوٹے نہ, ہمارے گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہو. اگر ہم نے آج رب کی بارگاہ میں کچھ اپنا مال لٹایا ہے تو مولا ایسی توفیق دے کہ ہم اپنا مال لٹاتے رہیں, ہم اپنی صلاحیتیں صرف کرتے رہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جناب جب ہم کام کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا, جب ہم کرتے تھے تو وہ ہوتا تھا, آج تو ایسے ہو گیا, آج تو ویسے ہو گیا. یہ گلے شکوے, یہ اعتراضات آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا جائے ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا کے رکھنا. ہم لگاتار یہ کام کرتے رہیں. یہاں تک تو بات ہے اپنے لیے, بندے کے لیے, کہ بندے کو توفیق ملی, ایک فرد کو توفیق ملی, اس ایک فرد نے اس کی قبولیت کی فکر کی, وہ ایک بندہ اپنے اخلاص کو بیدار کر کے اٹھا, وہ ایک بندہ کوشش کرتا رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گرتا رہوں, میں اپنے رب کو پہچانتا رہوں, میں اس کی بندگی کو بجا رہا ہوں, میں یہ کام کرتا رہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کا جو فلسفہ ہے, دین اسلام بندے کو انفرادیت سے نکال کے اجتماعیت میں داخل کرنا چاہتا ہے. بندے کو اکیلا نہیں کرنا چاہتا دین اسلام. رب کائنات کا نظام یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندے اکیلے نہیں رہنا, ملنا ہے, جڑنا ہے, اکٹھے ہونا ہے, مجتمع ہونا ہے, اپنی طاقت بنانی ہے, اپنی قوت بنانی ہے, اور اپنے آپ کو جمع کرنا ہے, آپ نے پلس میں جانا ہے, مائنس میں نہیں جانا آپ نے. اسی لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو, قائم اکیلا بھی کر سکتا ہے, زکات دو, زکات اکیلا بھی دیتا ہے.
नमाज अकेले की भी कबूल है, लेकिन फरमाया वरकाऊ मअ राकिईन, जमात के साथ। और जमात के साथ जब बंदा आता है, जब बंदा जमा होकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह को वो अमल इतना पसंद आता है कि बारी ताला अपनी बारगाह से रहमतों की, बरकतों की ऐसी बरसात करता है कि उस बंदे के दामन में जितनी लफ्ज़ें, जितने गुनाह होते हैं, जितनी कोताहियां, गफलतें होती हैं, सबको माफ कर देता है और उस बंदे पर अपनी रहमत का ऐसा नज़ूल फरमाता है कि उस बंदे के साथ में अपनी बंदगी का ताज सजा देता है। लिहाजा इनफरादियत से इज्तिमाइयत के सफर का आगाज करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि जो नेकी का काम खुद कर रहा है, इसकी दूसरों को भी दावत दे, अपने दोस्त अहबाब को दावत दे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें तो इस काम में लगा के रख, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, मौला हमारी औलादों को भी इस राह पर लगा दे, हमारी औलादों को भी इस राह पर लगा दे। यहां पे आकर बंदा मुतहर्रिक हो जाता है, हरकत में आ जाता है। यहां पे बंदा आकर उठ के खड़ा हो जाता है, यहां पे आके बंदा अपने कदम उठाता है, निकलता है बाहर, अपने बच्चों को समझाता है, अपने कोलीग्स को बताता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और उन सबको कहता है कि अल्लाह ने मुझे जो थोड़ी तौफीक दी है, मैं चाहता हूं इस तौफीक में तुम भी शामिल हो जाओ। मैं तो अपना माल, मैं तो अपनी सलाहियत, मैं तो अपना वक्त, मैं तो अपना सब कुछ अल्लाह के दीन की इस्तकामत के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और नस्ल इंसानी की खिदमत के लिए मैं तो अपना आप खर्च करता रहता हूँ, सर्व करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सारे इसमें शामिल हो जाओ, तुम सारे इकट्ठे होकर ये कोशिश करो। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, वो अपनी औलाद की भी फिक्र करता है। हम इस मामले में औलाद की कतई फिक्र नहीं करते। हम यकीनन औलाद की फिक्र तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारी औलाद अच्छी एजुकेशन हासिल करे और कल को ये किसी अच्छी जॉब पे चले जाएं, ये कल को कोई अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, ये कल को अच्छे ताजर बन जाएं, ये कल को अच्छे ऑफिसर बन जाएं, ये कल को अच्छे जो है मैनेजमेंट के पर्सन बन जाएं। ये सारी ख्वाहिशात आपकी दुरुस्त हैं, नाजायज नहीं है, ये जायज है। लेकिन क्या है, वो एक सहाबी ने अपना घर तामीर किया और घर तामीर करते हुए उसने उसमें एक सुराख रखा, रोशनदान रखा। मेरे आका ने आकर मुबारकबाद दी तो पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये किस लिए रखा है? वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहता हूं कि हवा आती रहे। मेरे आका ने फरमाया, हवा तो आती रहेगी, हवा लेना कोई गुनाह नहीं है। काश तेरी नीयत ये होती कि मुअज्जिन की अजान की आवाज आती रहेगी, आज तेरी नीयत ये हो जाती। आज जिस औलाद के लिए हमने अपना वतन छोड़ा है, यहां पे आकर हम मेहनतें कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है, किसी के पास वक्त नहीं है, मसरूफ तरीन जिंदगी हमारी गुजर रही है। क्या ही अच्छा हो जब बेटे की कोई डिमांड आए तो हम कहेंगे, ठीक है बेटा, ये तुम्हें मिलेगा। तुम नई साइकिल चाहते हो, तुम मोटर बाइक चाहते हो, तुम गाड़ी चाहते हो, तुम बैग चाहते हो, तुम स्कूल की बुक्स चाहते हो, तुम स्कूल के अंदर कोई चीज अच्छी लेके जाना चाहते हो, अच्छा लिबास चाहते हो, अच्छा पेंट कोट चाहते हो, बेटा सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। जब भी बेटा मांगे, जब भी बेटी मांगे, आप कहेंगे दिया जाएगा। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, लेकिन उसको ये कह दिया जाए, बेटा ये काम करो कि आज जरा 5 वक्त की नमाज पढ़ के दिखा दो, बेटा ये काम कर दो कि आज अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सुना दो। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमें अपनी औलादों की फिक्र करनी है। जब हम उन्हें ये आदतें उनके अंदर डेवलप कर देंगे कि वो अल्लाह के महबूब पर दरूद भी पढ़े, वो घर में कुरान की तिलावत भी करें, वो अपनी जमीन को अपने रब की बारगाह में झुकाएं, उन्हें पता होगा हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई खालिक है, किसी ने हमसे पूछना है, किसी की बारगाह में हम जवाबदेह हैं। कोई जात ऐसी है जिसने ये सारी हमें सलाहियतें अदा कर रखी हैं, कोई ऐसी बारगाह है
جس نے ہم سے کل کو جزا اور سزا کے ساتھ پوچھنا ہے، یہ جب سبق یاد ہو جائے گا کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو مقام بھی ملے گا، رتبہ بھی ملے گا، ملازمت بھی ملے گی، جاب بھی ملے گا، سارا کچھ ملے گا، لیکن اضافی اس میں اللہ کی بارگاہ سے برکت آ جائے گی، اضافی اس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی توجہات آ جائیں گی، دین کا درد آ جائے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کا درد آ جائے گا۔ جب وہ درد آئے گا تو پھر ایسے جوان پیدا ہوں گے کہ یہ جوانی کے عالم میں تمنا کریں گے کہ مولا کبھی اپنے محبوب کا جلوہ بھی تو دکھا دے، یہ جوانی میں تمنا کریں گے کہ مولا کبھی اپنے گھر کا طواف بھی کروا دے، یہ جوانی میں تمنا کریں گے کہ مولا اپنے قرآن کو سمجھنا بھی سکھا دے۔ جب ان کے خیالات ایسے بن جائیں گے، جب ان کی سوچیں ایسی بن جائیں گی، تب رب کرم کرے گا، اے جوان تو دل کو بھی یہی کہتا رہتا ہے کہ جلوے دکھاؤں، اب رات کے خواب کا عالم ہے، تجھے میں اپنے محبوب کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ جب یہ دیدار نصیب ہوتا ہے بندے کو، جب اللہ کی رحمتوں کے نزول کا نور نازل ہوتا ہے بندے کو دکھائی دیتا ہے، تو تب بندہ وہ جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے مولا ہر روز ایسی راتیں لے کے آ، ہر روز میری ایسی خوابیں لے کے آ۔ وہ درد جاتا ہے، وہ لرز جاتا ہے، تڑپتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آرینا مناسکنا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وہ آرینا مناسکنا، ہمیں وہ مناسک سکھا دے، ہمیں وہ طور طریقے سکھا دے مولا جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ وہ طور طریقے کیا ہیں؟ وہ آداب زندگی ہیں، وہ آداب بندگی ہیں، وہ آداب ہیں، وہ طریقے ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب طور طریقے سیکھے کیسے جاتے ہیں؟ طور طریقے گھر میں ہی بیٹھے نہیں بندہ سیکھ لیتا، طور طریقوں کے لیے یا تو کوئی اچھی مجلس اختیار کرنی پڑتی ہے، اچھی سنگت اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی بہترین مجلس میں جانا پڑتا ہے۔ A man is known by his company، انسان اپنی سنگت سے پہچانا جاتا ہے، اچھی سنگت کو تلاش کرنا، یا پھر کسی اچھے ادارے کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے طور طریقے سیکھنے کی تعلیم کا انتظام کرنا، یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ اور ہم سب کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اپنے اس نیک مقرب بندے اور اس مرد کلندر کی سنگت عطا کی ہے جسے دنیا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف اس بات پہ، اس بنا پہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے شیخ ہیں، استاد ہیں، میں نے ان کے پاس پڑھا ہے، اس بنا پہ کہوں تو میں اس میں حق پہ جانب ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کے دن رات دیکھے ہیں، لیکن میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اس بندے نے جس اخلاص اور وفاداری کے ساتھ کام کیا ہے، وہ اخلاص، وہ وفاداری اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ آج لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں اس ایک ہستی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، صرف اس بنا پہ کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جبین کو کیوں جھکایا جاتا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے محبوب کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے، ان کے عشق میں تڑپنا کیوں ضروری ہے۔ اچھی سنگت، اختلاف کرنا، اعتراض کرنا یہ تو سب کو آتے ہیں، لیکن کام کو اگر دیکھا جائے، اس کام کی برکت کو اگر دیکھا جائے، اس کام کے اضافے کو اگر دیکھا جائے، تو باری تعالیٰ نے جتنا کرم اس ادارے پر، اس مشن پر، اس تحریک پر کیا ہے، یہ 30-33 سال کی زندگی میں آپ دنیا کی ساری تحریکوں کا مطالعہ کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ اتنی تھوڑے عرصے کے اندر اتنی زیادہ مقبولیت اللہ بڑھا دے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی محبت کہتے ہیں زمینوں پر تیار نہیں کی جاتی، یہ آسمانوں سے اتاری جاتی ہے اور ہر دل کے اندر یہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ایک تو ہمیں اپنا تابعدار بنا کے رکھ، فرما بردار بنا کے رکھ، ہماری اولادوں کو بھی اس راہ پر لگا دے، ہمیں وہ سارے طور طریقے سکھا دے۔ اب آپ ذرا غور کریں، میں بات کو کلوز کرنے لگا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے، ہم ادھر گناہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دینا، ساتھ ہی ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، اللہ جس کی توبہ کو چاہے قبول کر لے، لیکن میں نے جو قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھا ہے
مجھے یہ نظر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا پہلے کوئی نہ کوئی طریقہ بیان کیا ہے، کوئی وے دیا ہے کہ اس وے سے ہو کر آؤ تو میں توبہ قبول کروں گا۔ جہاں پر توبہ کا ذکر ہے، جہاں پہ اس کی غفوریت کا ذکر ہے، جہاں پہ اس کی شان رحمانیت کا ذکر ہے، جہاں پر اللہ کے کرم کا ذکر ہے، آپ پورا قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ باری تعالیٰ نے پہلے کوئی وے لکھا ہے، طریقہ بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی وے دیا ہے، اور آخر میں جا کر فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، بے شک تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ لیکن پہلے وے کیا ہے کہ تمہیں نیکی کی لوگوں توفیق ملتی ہے، تم یہاں پر آ گئے ہو، یہ نیکی کی توفیق ہے، اب اس کے آنے کی قبولیت کی فکر کرو کہ آپ کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جب آپ کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آپ کا اخلاص جاگے گا قبولیت کی فکر کرنے پر۔ جب آپ مخلص بن جاؤ گے تو تب آپ کہو گے کہ اللہ جو ہمیں تو نے توفیق دیا یہ واپس نہ لینا، یہ ہم لگاتار کرتے رہیں، پوری زندگی کرتے رہیں، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ آج دین کا کام کر رہے ہیں، آج تحریک کا مشن کا کام کر رہے ہیں، کل یہ کام چھوڑ دیں، نہیں، تسلسل کے ساتھ کرو، اور پھر اپنی اولادوں کو بھی اس تسلسل میں شامل کر لو، پھر وہ سارے طور طریقے سیکھ لو، وہ سنگتیں اچھی اپنا لو، وہ رفاقتیں اچھی اپنا لو، وہ آپ اگر اس مشن تحریک کے رفیق بن جاتے ہیں، آپ کی اچھی رفاقت ہو جاتی ہے، آپ نے سارے طور طریقے اگر سیکھ لیے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ انکا غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ اس کی بارگاہ سے رحم مانگو گے تو وہ اپنا رحم عطا کرے گا، پھر گناہوں کی توبہ مانگو گے وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، پھر اپنی پریشانیوں سے نجات مانگو گے وہ پریشانیوں سے نجات دے دے گا، پھر سجدوں کی لذت مانگو گے وہ سجدوں کی لذت دے دے گا۔ تب بندہ یہ سارے کام کر کے آئے گا، تب اللہ کی بارگاہ کا سواری بن جائے، جو وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا چلا جائے گا رب اپنے بندے کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی ہی بندگی عطا فرمائے کہ ہمیں جو اس نے نیکی کی توفیق دی ہے یہ نیکی کی توفیق قائم رہے، اور ہم اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے ایسے بندے بن جائیں کہ اس میں مداومت بھی آئے، ہم وہ طور طریقے بھی سیکھیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے اعزا کار، ہمارے رشتہ دار وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، پھر ہم سارے مل کر اپنے رب کو راضی کریں، رب کے محبوب کو راضی کریں، اور یہاں پر ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ جس طرف ہم جائیں وہاں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہو، اور جدھر ہم جا رہے ہوں آقا علیہ السلام کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہو۔ یہی پیغام اس مشن کا ہے، اس تحریک کا ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں عمل کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔